وقار، تیری جرت سے ہے حاصل قوم کو عز و وقار، خون نے تیرے عطا کی باغ امت کو بہار۔ جناب صدر، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گاندھی اور نہرو جیسے ہندو لیڈر آخر وقت تک تقسیم ہند کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ حکومت جیسے کی جیسے ہے انگریز انہیں منتقل کر جائے۔ سردار پیٹر نے گاندھی سے کہا کہ یہ تقسیم ہو کر رہے گی، اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جو قابل بھی ہے اور ناقابل فروخت بھی۔ اس میں راز خلوص نیت، اصولوں کی پابندی اور مزاج کی دیانت داری تھی کہ ہندو کی کوئی چال قائد اعظم کے سامنے نہ چل سکی۔ افسوس، پاکستان ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جو دیانتدار نہ تھے۔ صدر محترم، کچھ نافہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم اسلامی تعلیمات سے لامبالغ تھے، حالانکہ قائد اعظم پر اس سے بڑا اور کوئی الزام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اسلامی اسکالر تھے، اسلامی تعلیمات کا جتنا مطالعہ ان کا تھا شاید یہ کسی دوسرے لیڈر کا ہو۔ دو قومی نظریے پر جہاں بڑے بڑے پھسل گئے، یہ قائد اعظم ہی تھے جو اس کی خاطر مر مٹے۔ جناب صدر، ایک ایسا زمانہ بھی آیا جب پنجاب میں سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے، تحریک پاکستان زوروں پر تھی اور قائد اعظم کشمیر جا رہے تھے۔ سکندر حیات نے حکم دیا کہ جناح کی کار کے لیے پیٹرول نہ دیا جائے۔ لوگوں نے اپنے قائد کے لیے پیٹرول کے ڈرموں کے ڈرم بھر دیے اور قائد اعظم حکومت کی ہر رکاوٹ کے باوجود کشمیر جا کر رکے۔ جناب صدر، قائد اعظم کی کون سی صفت گنواؤں؟ وہ بڑی میٹھی شخصیت کے مالک تھے، وہ بہت خوش مزاج تھے، خوش لباس تھے، کسی کو خوش لباس دے کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ دوستوں کے دوست تھے، ان کے تمام دوست بڑے قابل اور مخلص لوگ تھے، وہ اپنے دوستوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ قائد اعظم بڑے بے باک انسان تھے، وہ کسی بات کو کسی کے منہ پر کہنے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ ایک میٹنگ کے دوران قائد اعظم نے دو نامور مسلم لیگیوں کے بارے میں ان کے منہ پر کہا تھا کہ میری جیبوں میں کھوٹے سکے ہیں۔ جناب صدر، اصل روب قائد اعظم کے کردار کا تھا، جسے دشمن بھی تسلیم کرتا تھا، اور ان کا کوئی دشمن یہ بھی نہ کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ بات کہی ہو۔ وہ تو طالب علمی کے زمانے سے ہی بااصول اور دھن کے پکے تھے۔ اس دوران بھی وہ بڑے راست رو تھے، پڑھائی لکھائی سے غرض رکھتے تھے، مگر اس وقت بھی وہ مقرر بڑے پائے کے تھے۔ غرض یہ کہ قائد اعظم کی شخصیت کے ہر پہلو میں وہ اعلیٰ صفات جھلکتی ہے جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ایسا لاجواب لیڈر کسی اور قوم کو عطا نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ شکریہ۔ مخلص تبیریا تھا محمد علی جناح، مخلص تبیریا تھا محمد علی جناح، الفت تھی اس کو رحمت کے نام سے، الفت تھی اس کو رحمت کے نام سے، اسلام پہ فدا تھا محمد علی جناح، اسلام پہ فدا تھا محمد علی جناح۔